محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات سے متعلق اس کی حقیقت، فضیلت، ثبوت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لیلۃ النصف من شعبان، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں، اس کی فضیلت اس طرح بیان کی ہے کہ ہر رات میں ہر وقت بندہ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے، مگر شب برات کی فضیلت یہ ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بندوں کو پکارتے ہیں کہ کوئی مغفرت چاہنے والا ہے تو میں اس کی مغفرت کر دوں، کوئی رزق کی تنگی سے پریشان ہو کر رزق کی تنگی دوری ہونے کے لیے دعا کرتا ہے، کوئی مصیبت میں مبتلا ہے، مصیبت سے دوری کے لیے دعا کرتا ہے، اس کی مصیبت کو دور کر دوں، اللہ قضا اللہ قضا، کوئی بھی اور جو ضرورت ہے وہ اللہ سے مانگے، یعنی بندہ اللہ کا بندہ اللہ کی طرف رجوع ہو اور اللہ سے مانگنے والا بن جائے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رات میں عمل سے دکھایا اور خود عبادت کیے، خود شعبان میں روزے رکھے اور اس رات میں جنت البقیع کی طرف زیارت کرنے کے لیے گئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زیارت کیے اور ان سے ایسے الوداع کہا جیسے کوئی اپنے رشتہ داروں کو الوداع کہتا ہے، یعنی ان کی دعائیں مغفرت بھی کی، درجات بلند ہونے کے لیے کیے اور ان سے مانوس ہو کر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ایسا عمل امت کو دکھایا کہ اس رات میں اللہ کی طرف رجوع ہو اور اپنے جو مومن و مومنات حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر آج تک جو اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا کریں اور جنوں کی مغفرت کے لیے بھی دعا کریں۔ ہر ایک کی مغفرت اللہ چاہتے ہیں، ہر ایک کو اللہ بخشنا چاہتے ہیں، ہر گنہگار کو بخشنے کا ارادہ رکھ کر خود اللہ تبارک و تعالیٰ بلاتے ہیں۔ تو اس رات کی فضیلت میں ایسے وقت میں کوئی غفلت میں رہ گیا تو اللہ کے بلاوے کے باوجود نہیں آیا تو وہ محروم ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس رات کو جو لوگ ثابت نہیں ہے کہنے والے، بدعت ہے کہنے والے، ذرا سوچیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ کی طرف رجوع ہونا ثابت ہے، ہر رات میں اللہ کی عبادت کرنا ثابت ہے، تو اس رات میں کیوں اللہ کی عبادت کرنے سے اتنا لوگ ڈر رہے ہیں یا اس کو بدعت سمجھ رہے ہیں یا اس کو گناہ کا کام سمجھ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ، یہ خلل ڈالنا ہے۔ یہ جو لوگ عبادت کرتے ہیں ان کو اللہ سے دور کرنا ہو جائے گا، ایسے لوگ بھی باز آ جائیں۔ بہرحال قرآن سے، حدیث سے، صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، اولیاء اللہ سے، علماء سے، اور آج تک اس رات کا ثبوت ہے اور قیامت تک اس رات کی فضیلت چلے گی۔ اس کو حدیث میں لیلۃ النصف من شعبان کہا گیا۔ روزوں کی بھی بات ہے اس مہینے میں، مگر اس رات کی بات جہاں تک ہے، بنو کلب کی بکریوں کے بال، کھالوں کی جو بال ہے اس کے قدر میں، اس کی مقدار میں اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے بے حساب گنہگاروں کی مغفرت، جو بھی ہاتھ پھیلایا اس کی مغفرت ہے، بلکہ خود اللہ کہتے ہیں آؤ ہاتھ پھیلاؤ میرے سامنے، آؤ میرے سامنے مانگو۔ تو دوسری راتوں اور اس رات میں یہ فرق ہے، اس رات کی یہ فضیلت ہے کہ دوسری راتوں میں بندہ جا کر اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کی رحمت کو وہ مانگتا ہے، اللہ کی فضل کو مانگتا ہے، مگر اس رات میں خود اللہ کی رحمت جب سورج غروب ہو جاتا ہے آسمان دنیا کی طرف، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، یعنی قریب ہو جاتی ہے، تمام مومن و مومنات بندوں کے قریب ہو جاتی ہے، خود سوال کرتی ہے۔ تو اس رات میں اور دوسری راتوں میں فرق یہی ہے کہ اس رات میں خود اللہ اپنے رحمت کے آغوش میں گنہگاروں کو لینا چاہتے ہیں اور
جو گنہگار اللہ کی رحمت کے آغوش میں آ کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں ان کی مغفرت بھی ہو جاتی ہے، ان کا توبہ بھی ہو جاتا ہے، وہ رمضان کے لیے پاک و صاف ہو کر دھل جاتے ہیں اور رمضان کی عبادت کی طرف وہ چل پڑتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مومنین کو توبے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی رحمت عطا فرمائے، اللہ کی بخشش عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل خاص تمام مومن و مومنات کو مغفرت فرمائے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر آج تک جتنے بھی مرحومین ہیں ان سب کے اللہ جو مرحومین مومنین ہیں ان سب کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جتنے بھی زندے لوگ ہیں ان کی بھی اللہ مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔